بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاضرین و ناظرین. وزڈم ایکٹ میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جنوبی پنجاب کے درخشندہ ستارے موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ پبلک اسپیکر بھی ہیں, ورلڈ ٹورسٹ بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ العلم اسکول اور اکیڈمی کے فاؤنڈر بھی ہیں. تو ویلکم مسٹر عبداللہ اینڈ تھینکس فار جوائننگ می. بہت شکریہ جی آپ کا جناب نواز شریف صاحب, جزاک اللہ. عبداللہ صاحب کیسے ہیں مزاج آپ؟ الحمدللہ بالکل خیریت ہے الحمدللہ. چلے ماشاء اللہ. تو آج پھر ہمارا جو مختصر سا سیشن ہے, ہمارے پاس ساتھ بھی بہت کم ہے, تو ہم بڑھتے ہیں اپنے سوال کی جانب. ہاں جی بالکل. تو چونکہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا شعور کا سفر, جی تو شعور کا مفہوم کیا ہے آپ کی اصطلاح میں, آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ نے میرے بارے میں جو القابات بولے, بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میں تو ایک عاجز سا انسان ہوں. شعور کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اسے انگلش میں تو کہتے ہیں کانشیسنس. شعور کی ویسے تو بہت زیادہ تعریفیں کی گئی ہیں, اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی سائنس یا نفسیات والے اس کے اصل مقام پر پہنچ ہی نہیں سکے, لیکن ویسے چند ایک ڈیفائنس جو ہیں نا وہ کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک یہ کہا جاتا ہے, جو مجھے سب سے اچھی لگی نا, وہ ہے سیلف اویئرنیس, یعنی کہ بیداری ذات, اور پھر ماحول کے ساتھ ایک تعلق اور ماحول کی جان پہچان. اس میں پوری کائنات آ جاتی ہے. شعور کے مفہوم کو جاننے کے لیے سب سے پہلے تو بحیثیت انسان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انسان ایک عام شخصیت کا نام نہیں ہے. انسان بہت ہی اہم چیز ہے, بلکہ یہ کائنات انسان کے لیے وجود میں لائی گئی ہے. بالکل بالکل, اور یہ اشرف المخلوقات ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا چاہا, تو یہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس بات کو کرنے پر کہ جب انسان کو بنانا چاہا تو اس سے پہلے یہ خالق کے خیال میں موجود تھا, اس کے بعد اس کا وجود ہوا, وہ تو بعد میں ہوا. اور تیسری بات جو مجھے بہت پسند ہے شعور کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا, اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا تو تمام کے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام میں موجود تھے. یہ اس کے اشرف المخلوقات ہونے کے لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے, اور جب انسان گہرائی کے ساتھ ان باتوں کو سوچتا ہے تو یہی شعور ہے. عبداللہ بھائی, شعور کا ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ شعور کے بغیر تو ایک انسان اگر چل پھر رہا ہے تو وہ ایک مردہ لاش ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر 4 سال ہے. انہوں نے کہا بابا جی آپ کی تو داڑھی بھی ہے, سفید بال ہیں, اور تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 4 سال ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے شعور جو ہے نا وہ 4 سال پہلے آیا ہے. اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی 2 پیدائشیں ہوتی ہیں. ایک پیدائش وہ ہوتی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے, اور دوسری پیدائش اس دن سے شروع ہوتی ہے جب اسے یہ شعور ہو جاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں, میں اس کائنات میں کیوں آیا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جانے کہ شعور میرے لیے کتنا ضروری ہے. شعور کے بغیر انسان مردہ ہے. شعور والا انسان جب ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا, یا کوئی قرآن پڑھتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے, تو اس کی ایک نیکی وہ کروڑہ درجے بہتر ہوتی ہے عام انسان سے. اور شعور والا جو انسان ہے وہ اگر اتنا زیادہ بہت زیادہ گناہ گار بھی ہے نا, اس کے ریت کے ذرے کے برابر گناہ ہیں, وہ پھر بھی ان کو مٹا سکتا ہے. لیکن اگر بے شعور جو انسان ہے, اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوں, وہ ہو سکتا ہے کہ اس پورے نیکیوں کے تاج محل کو گرا دے, کیونکہ وہ بے شعور ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو کیونکہ آپ ایک ورلڈ ٹورسٹ بھی رہے ہیں, آپ نے کچھ ٹورس بھی کیے ہیں, جی الحمدللہ. سیاحت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سیاحت کی انسانی شخصیت کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ سیاحت جو ہے نا, سیر و سیاحت, یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس نے سیر و سیاحت یا سفر نہ کیا ہو. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھ لیں, کوئی ایسا شخص ہمیں ملتا ہی نہیں. بلکہ آدم علیہ السلام بھی پہلے جنت میں رہے, پھر ان کو ایک انداز میں دنیا پر لایا گیا. یہ بھی تو ایک سفر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے کوئی علم والا, مجھ سے بھی زیادہ علم والا دکھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خضر علیہ السلام کی طرف سفر کرو, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی معراج کروائے گی. دیکھیں نا, وہ بھی تو ایک سفر تھا نا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ایک ہوتا ہے نا علم الیقین, کسی چیز کا علم ہو جانا, اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہیں عین الیقین کے زمرے میں آتی ہیں, ان کو دیکھ لینا. اور پھر ہوتا ہے حق الیقین. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں وہ واحد شخصیت ہیں جو یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں میں نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے, وہ ایک ہے.
تو جو بندہ اس طرح بات کرے تو اس کی بات کتنی پختہ ہوگی. اور جس نے جنت کو خود دیکھا ہو, جس نے جہنم کا نظارہ کیا ہو, جس نے ایک عرش کو دیکھا ہو, اس کے بتانے کا انداز ایک عام شخصیت کے بتانے کے انداز سے بالکل مختلف ہوگا. اگر ہم دیکھیں کہ سیاحت کا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ بین المذاہب مینس انٹرسیکٹس ان کے درمیان جو ہے وہ ایک ہم آہنگی کا حصول ہے, تو کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سمپل ان کا لٹریچر پڑھ لیں, ان کے کلچر کو اسٹڈی کر لیں, اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں, تو کیا ہم ان چیزوں سے اویئر ہو نہیں سکتے؟ نہیں, بالکل نہیں ہو سکتے. دیکھیں نا, ایک بندہ ایک تھیوری پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پڑھ لیتا ہے, وہ جان لیتا ہے کہ جناب فلاں ملک میں یہ چیز ہے, فلاں ملک کا یہ عجوبہ ہے, اہرام مصر ہے, یہ چیز, وہ ساری چیزوں کو پڑھ لیتا ہے. لیکن جب ان کو محسوس نہیں کرتا, جب ان کو فیل نہیں کرتا, ان کے پاس نہیں جاتا, اپنی آنکھوں سے اس نظارے کو نہیں دیکھتا, تو تب تک اس کی آبزرویشن اچھی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تھیوری ہی ایک ڈاکٹر کو پڑھا دی جائے اور اس کو آپریشن کرنے کا طریقہ ہی نہ بتایا جائے, یا اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا ہی نہ جائے؟ کیا وہ آپریشن کر سکے گا؟ میں تو کہتا ہوں وہ ایک انجیکشن بھی نہیں لگا سکے گا. تو اس لیے انسان کے جو یہ شعور کا سفر ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر جائے اور وہاں پر جا کر مشاہدہ کرے. جتنے بھی دنیا کے عظیم لوگ ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے, انہوں نے جا کر مشاہدہ کیا ہے, وہاں پر دیکھا ہے, پرکھا ہے, اس کو چیک کیا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سفر کرتا ہے تو وہاں پر اس کو بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سفر جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک لرننگ کا نام ہے, اور جتنی زیادہ انسان کی لرننگ ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کا تجربہ بڑھتا ہے. عقل آتی ہی سفر کے ساتھ ہے. ایک شعر بولا جاتا ہے کہ ہنا رنگ لاتی ہے پس جانے کے بعد. ہنا کہتے ہیں یہ مہندی کو, ہنا رنگ لاتی ہے پس جانے کے بعد, عقل آتی ہے ہزاروں ٹھوکریں کھانے کے بعد. اور اسی طرح حضرت اقبال بھی اس بات کو وہ مضبوطی کے ساتھ بڑا ہی زور دے کر کہتے ہیں کہ سفر انسان کو کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا, ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا, حیات ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں. تو وہ تو کہتے ہیں کہ سفر کرنا چاہیے. وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ اگر تجھے ایک منزل مل گئی ہے تو یہاں پر تم نے رکنا نہیں ہے, بلکہ آگے جاؤ, ستاروں سے آگے بھی جہاں اور ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ. عبداللہ بھائی, ریسنٹلی آپ نے ازبکستان کا سفر کیا. جی, ازبکستان کے سفر کی خاص بات کیا ہے؟ اور اس کے ضمن میں ایک سوال جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ, وہاں کے لوگوں کے مزاج میں اور یہاں کے لوگوں کے مزاج میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ میں تو کہتا ہوں جناب کہ ازبکستان میں جتنی بھی باتیں ہم نے دیکھیں, وہاں پر پرکھیں, وہاں پر مشاہدہ کیا, وہ ساری کی ساری خاص باتیں تھیں. کیا وہ عظیم لوگ ہیں. حالانکہ وہ اتنے سوویت یونین کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے. 70-80 سالہ دور جو ہے وہ ان پر ظلم و ستم کا دور تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک عظیم قوم ہے. وہ قومی حیثیت کے ساتھ کام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. مثال کو میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاؤں گا, بڑی باتیں تو دور کی بات ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کی عظمت کو دیکھنا ہو تو اس کی بڑی باتوں کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کی چھوٹی باتوں کو دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ان کی چھوٹی باتیں یہ ہیں کہ میں گاؤں میں بھی گیا ہوں, میں ان کے دیہاتوں میں گیا صرف اس لیے کہ میں دیہاتی ماحول کو دیکھ سکوں, ان کے کلچر کو دیکھ سکوں. وہاں پر میں نے ایک تنکا یا ایک کاغذ گلی میں پھینکا ہوا نہیں دیکھا. کیا وہ کچے گھر تھے لیکن صاف ستھرے تھے, صفائی ستھرائی. اور ان کے بڑے شہروں کی بھی تو میں بات ہی نہیں کر رہا تھا. اور پھر یہ ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھنے والے تھے. حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اگر بندہ صبح جلدی نہیں اٹھتا نا تو پھر کچھ بھی نہیں بن سکتا. تو وہ لوگ ایسے عظیم لوگ ہیں جو صبح جلدی 5 بجے ان کے بازار کھل جاتے تھے. میں حیران ہوا کہ صبح 5 بجے ان کے بازار کھل جاتے ہیں اور ٹھیک شام 5 بجے ان کے بازار بند ہو جاتے ہیں. 5 بجے کے بعد اگر آپ مارکیٹ میں کوئی بھی چیز لینے جائیں آپ کو نہیں ملے گی. اور وہ جو لوگ تھے وہ حشاش بشاش تھے, ان کے چہرے ایسے تھے کہ جن کے اوپر پریشانی کے آثار نہیں تھے. میں حیران ہو گیا. ہمارے ہاں یہاں پر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے, وہاں پر لوگ پریشان نہیں تھے. اور ان کا ایک سسٹم بنا ہوا, بڑا ہی زبردست سسٹم ہے. مثال کے طور پر حکومت ان کو تعلیم فری دیتی ہے اور ہر 18 سال کے جوان کو 18 سال بعد 1 سال ان کو فوجی ٹریننگ فری دی جاتی ہے. اور پھر ان کے بعد
اس کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اب آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے. جس نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, انجینئر بننا ہے, کوئی ٹیچر بننا ہے. لیکن اگر کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے تو اس کے بڑے ہی سخت قسم کے ان کے امتحانات ہیں. اس کے بعد جب وہ ایک بہترین مرحلے سے گزر جاتا ہے اس کے بعد ان کو استاد بنایا جاتا ہے. یہ بڑے اور استاد کا احترام بڑا زیادہ تھا. میں نے اپنے گائیڈ سے سوال کیا کہ یہاں پر کرپشن ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ واٹ از کرپشن؟ کرپشن یہاں پر کچھ بھی نہیں, کچھ کرپشن نام کی کچھ بھی نہیں ہے. ہم وہاں سے گاڑی سے گزرنے لگے تو سڑک سے گزرنے لگے نا جب, تو ہم جیسے ہی سڑک پر آئے تو 40-50 گاڑیاں رک گئیں. ہم حیران ہو گئے. ہم نے کہا چلیں یہ گاڑیاں گزر جائیں. انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ گزریں. یہ ایک انسان کا احترام تھا. ہمیں بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر. اگر ان میں سے کسی کو کہا جاتا کہ ہمیں فلاں جگہ پر جانا ہے, ہمیں راستے کا پتہ نہیں, تو وہ صرف راستہ بتاتے نہیں تھے بلکہ چھوڑ کر آتے تھے. مطلب کہ ان کے اندر ایک اجتماعیت کا جذبہ ہے. بالکل بالکل. انفرادیت کو ان لوگوں نے پیچھے رکھ دیا اور قوم کے جذبے سے نہ کہ ایک بھیڑ کی طرح وہ رہے. جی نہیں. عبداللہ بھائی, آخری جو لاسٹ کوسچن سیشن کو اینڈ کرتے ہوئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا پیغام ہے ہماری اس یوتھ کے لیے؟ چونکہ ہمارا موضوع شعور ہے تو میں اسی حوالے سے بات کروں گا. اپنے ایک سوال اپنی طرف سے ایڈ میں کرنا چاہتا ہوں کہ شعور آتا کس عمر میں ہے, یعنی شعور. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات تو یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, ان کو بچپنے میں ہی علم اور حکمت عطا کر دی گئی. اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچپنے میں ہی شعور عطا فرما دیا تھا. وہ غالباً 11 سال کے تھے, اپنے باپ کے دربار کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو 2 لوگ آتے ہیں, وہ اپنا فیصلہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس, اور وہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا کھیت تھا اور اس کی بکریوں نے میرا کھیت اجاڑ دیا ہے, تو اب آپ فیصلہ کریں. داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے, لہٰذا تمہیں اس کے بدلے میں یہ بکریاں تمہیں دی جاتی ہیں. جب باہر نکلتے ہیں سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بھی ایک تجویز ہے, وہ بھی آپ سن لیں. تو داؤد علیہ السلام بلاتے ہیں ان کو اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا کھیت تھا جس کا نقصان ہو گیا اور اس کی بکریاں تھیں. اب یہ جو بکریوں والا ہے یہ اس کھیت کی نگہبانی کرے گا, اس کی خدمت کرے گا اور اس کو اسی پرانی شکل میں لے آئے گا. جب تک یہ پرانی شکل میں نہیں آ جاتا تب تک اس کی بکریوں سے یہ کھیت والا شخص فائدہ اٹھائے گا اور اس کی نسل سے وہ فائدہ اٹھائے گا اور اس کا دودھ پیے گا اور اس کی خدمت بھی کرے گا. تو داؤد علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بائی جینس یہ چیز عطا کر دی جاتی ہے, موروثی طور پر ان کے والدین ایسے ذہین ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, صاحب شعور ہوتے ہیں کہ ان کو بھی, ان کے اولاد کو بھی, بلکہ ان کے اولاد کو ان سے بھی زیادہ شعور آ جاتا ہے اور وہ اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور باقی چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسبی طور پر یعنی کہ محنت کر کے, کوشش کر کے شعور کو حاصل کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ صاحب شعور ہو نہیں سکتے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعور 20 سال کی عمر میں بھی آ سکتا ہے, 40 سال کی عمر میں بھی آ سکتا ہے, اور اگر نہ ہے تو 70 سال کے بوڑھے میں بھی نہیں آ سکتا. آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے نام پیغام. تو ہم شعور کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ مجھے شعور چاہیے. اس کی دعا انسان کو کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے شعور عطا فرما. شعور والی زندگی کا مانگنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. وہ ایسے ہے کہ اگر آپ ایک دن شعور والی زندگی گزار لیتے ہیں تو وہ 1000 سالہ بغیر شعور کے زندگی گزاری ہوئی سے بہتر ہوگی. تو اس لیے شعور کا مانگنا یہ بڑا ہی زیادہ ضروری ہے. آپ شعور کی زندگی میں ایک دن عبادت کر کے دیکھیں, آپ کو جتنا مزہ آئے گا, آپ کام کر کے دیکھیں آپ کو جتنا مزہ آئے گا, یہ بغیر شعور والی زندگی میں آ سکتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ شعور کے لیے دعا مانگیں اور پھر اس کی کوشش کریں, علم حاصل کریں, کتابیں پڑھیں, ایسے اساتذہ کی صحبت میں جائیں جو کہ صاحب شعور ہیں. ایسی کوشش شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کو شعور مل جائے گا اور ضرور ملے گا. یہ شعور ایسی چیز نہیں ہے کہ بٹن دبائیں گے یا کسی کے پاس جائیں گے تو شعور آ جائے گا. یہ درجہ بدرجہ بڑھتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ آتا ہے, زندگی کے ساتھ ساتھ آتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان شعوری کوشش کرے. بالکل عبداللہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ جنوبی پنجاب میں آپ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ سیلف لیس سروسز جو ہیں آپ پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو کچھ نہ کچھ حد تک جسے کہا جاتا ہے کہ ریموٹ ایریا ہے, یہاں پہ لوگوں کو شعور آئے. ہاں جی, صحیح بات ہے. وہ قومیت کا جذبہ ہمارے اندر ابھرے. تو
دیکھنے کا بہت شکریہ.